آنے میں اس اللہ کی بندی کا جو توکل ہے اور ایمان ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نفع پہنچانے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نفع کو روک نہیں سکتی، اور اللہ اگر تکلیف پہنچانے پر آئے، مصیبت پہنچانے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت مصیبت اور تکلیف کو روک نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے توکل کہ زندگی کے اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ رب کی مرضی ہے تو پھر رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں، روگ مسلط ہے ہم پر۔ نہیں، یاد رکھیے وہی اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ آج بھی موجود ہے، وہی اللہ جس کی مدد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، وہی اللہ آج تمام صفات کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے پاس وہی طاقت آج بھی موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ہم بدل گئے ہیں، ہم نے راستہ ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے اس راستے، وہ جو قربانی کے راستے ہیں ہم نے ان کو ترک کر دیا ہے، جو اللہ کی مرضیات والا راستہ ہے ہم نے اس راستے کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ اللہ تو آج بھی اپنے تمام صفات کے ساتھ موجود ہے۔ جو کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، حرف و حرف بغیر کسی ایک نقطے کے فرق کے وہ کتاب آج بھی موجود ہے، اور 1400 سال پہلے جس کتاب کے اندر جو طاقت تھی اور تاثیر تھی وہ طاقت اور تاثیر آج بھی موجود ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس بیابان جنگل میں آپ اندازہ کیجئے، ویرانہ ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ بیوی اور شیرخوار بچے چھوڑنے کی چیز ہے کہ جنگل میں چھوڑ دے۔ عقل تو کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عشق کہتا ہے کہ نہیں، عشق تو کہتا ہے کہ ہر وہ لمحہ، ہر وہ ساعت، ہر وہ حکم، ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہو، جو اللہ کا حکم ہو، اس پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اسی میں خیر خواہی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، وہ واقعہ مشہور ہے، جب تک توشہ ہے چل رہا ہے، جب تک دودھ جاری ہے اپنے بیٹے کو پلا رہے ہیں، لیکن جب دودھ بھی خشک ہو جا رہا ہے، بیٹا بھی پیاسا ہو جا رہا ہے، بیٹا بھی تڑپتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، جو توشہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بیوی چکر لگاتی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی مروہ کبھی صفا، چکر لگا رہی تو کوئی تو نظر آئے، زندگی کا کوئی سبب تو مل جائے، کوئی ذریعہ تو مل جائے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ چکر مت لگاؤ، یہ دوڑو مت، جاؤ دیکھو اپنے دودھ پیچھے بچے کی ایڑیاں کے پاس جاؤ۔ وہاں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چشمہ ابل پڑا، چشمہ ابل پڑا ہے، اور چشمہ ابل پڑا، بیوی چاہتی ہے کہ روک دے اسے، وہ کہتی ہے زم 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 زم، جب سے زمزم ہی نام پڑ گیا اسے، بیوی روکتی ہے اسے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ تمہاری دادی پر رحم فرمائے، اس وقت اگر وہ نہ روکتی اس چشمے کو تو اللہ تعالیٰ پورے کرۂ ارض میں اس چشمے کو جاری فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ممتا کی ادا اس قدر محبوب ہوئی، اس کی بارگاہ میں ایسی شرف قبولیت حاصل کر لی، وہ چکر لگانا، وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ ادا ایسی محبوب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، تمام حجاج کے لیے، تمام معتمرین کے لیے حکم دیا کہ جب تک اس جگہ آ کر وہ چکر نہ لگائیں ان کا حج ہی نہیں اور عمرہ ہی، چاہے وہ کوئی بھی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک امتحان آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرشہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو بڑھاپے میں جس اولاد کو تم نے مانگا، بار بار مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اب اس اولاد کو، اس بیٹے کو اب میری راہ میں قربان کرو۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے اس کی محبت غالب ہے یا میرے حکم یا میری محبت غالب۔ اب یہ ایسی آزمائش ہے، عقل سے پوچھئے عقل دنگ رہ جاتی ہے،
ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل کبھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم حکم کے پیکر تھے، ایک حکم پر عمل ہوا دوسرا امتحان شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، بیٹے سے کہہ رہے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو؟ بیٹا بھی اسماعیل ہے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے دیکھا ہے، کہا نہیں جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجیے۔ اسماعیل سمجھ رہے ہیں یہ پیغمبر ہے، پیغمبر کا خواب یہ عام خواب نہیں ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر کا خواب بھی وحی کے درجے میں، تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ہمیں عنقریب پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ غور کیجئے اس آیت پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب پر غور کیجئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کیا بات تھی، یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا بات تھی یہ کیسا جواب دیا جا رہا تھا؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر یا کسی اللہ والے کی نظر تھی؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، مرد مومن کی نگاہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اہل اللہ کی نگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ اہل نظر فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے؟ مکتب کیا ہے اس پر بھی غور کرنا ہے۔ علامہ کے اس شعر پر بھی غور کیجئے، اس میں بھی ایک سبق ہے آج کہ مکتب یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائی جاتی ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی عظمت کیا ہے، اللہ کے حکم کا درجہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اس میں بھی سبق ہے کہ ابا جان میں دنیا میں تنہا صبر کرنے والا نہ ہوں، صابرین فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے صبر کرنے والے گزرے ہیں، تو میں تنہا صبر کرنے والا نہیں ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں تنہا صابر نہیں ہوں، میں تنہا ایسا نہیں ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ کبھی وقت ملے تو اس آیت کا مطالعہ کریں، کبھی وقت ملے تو اس آیت کی تفسیر پڑھیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں تیار ہو گئے، کس چیز کے لیے تیار ہوئے؟ کس چیز کے لیے تیار ہوئے؟ جانور کی قربانی کرنے کے لیے؟ گوشت کھانے کے لیے نہیں، تیار ہوئے ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے اپنے گلا پیش کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم تیار ہوئے گلا کاٹنے کے لیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس منظر کا تصور کیجئے، احساس کیجئے، یہ کسی بھی بیان کرنے والے کے لیے بہت آسان ہے، سننے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر آج ہم سے یہ حکم ہو، آج ہم سے یہ مطالبہ ہو کہ راہ حق و وفا میں اپنی اولاد کو قربان کرو، اپنی اولاد کی گردن پر چھریاں چلاؤ، کیا کریں گے ہم؟ کہہ تو ضرور لیں گے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے تو ذبح کر دیں گے، لیکن نہیں،
ہمیں تو 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں لاتا وہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا. اتنی آسانیوں کے باوجود، اتنی وسعت کے باوجود پوری کی پوری آبادی خاص طور پر فجر میں سوتی رہتی ہے. فجر کی نماز پڑھنا یا پنجگانہ نماز، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ نے کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جانور کی قربانی مانگی ہے. اور جانور کی قربانی میں بھی ہمارا رویہ یہ ہوتا جا رہا ہے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے لوگوں کا. کر لیں گے اجتماعی قربانی کر لیں گے، آن لائن کر لیں گے، منی ٹرانسفر کر دیں گے، پیسے بھی تم لے لو، گوشت بھی تم لے لو، تقسیم بھی تم بھی کر لو. وہ جذبہ کہاں رہا؟ وہ جذبہ قربانی ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر آج ہم نے ہر چیز کو آن لائن حوالے کر دیا تو کل کو جو ہماری نیو جنریشن آنے والی ہے یہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے منی ٹرانسفر کر دو، تم ہی نماز پڑھ لو، تم ہی عرفات میں چلے جاؤ، تم ہی مینا میں چلے جاؤ، تم ہی مزدلفہ میں چلے جاؤ. قربانی کے متعلق تو اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والوں بشاشت کے ساتھ قربانی کرو، بشاشت کے ساتھ دلی فراخی کے ساتھ قربانی کرو، وسعت کے ساتھ قربانی کرو. یہ کسی اور کی بارگاہ میں قربانی پیش نہیں کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. اور یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں جو ہم قربانی پیش کریں گے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کریں گے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور فقیر ہو جائے، وہ محتاج ہو جائے. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، خون آنا شروع ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر گرم گرم خون لگ رہے، پوری طاقت کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ الحمدللہ اللہ کا جو امتثال امر ہے اس کو میں نے پورا کر دیا. آنکھ پر سے پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل تو مسکرا رہا، اور وہاں ایک مینڈے کی قربانی، ایک مینڈا پڑا ہوا ہے، ذبح کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. پہلے ہاتھ پر خون آیا، پھر اوپر سے خون آ گیا. اللہ کی طرف سے انعام آیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ کو ہماری جان مطلوب نہیں ہے، یہ اس راہ میں لگ تو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے. اسماعیل قربان نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر وہ جذبہ کتنا ہے. اس لیے قربانی کے بارے میں فرمایا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. قربانی کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ تو سب ہمارے پاس رہ جاتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارا تقویٰ ہے، وہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے، وہ احساس ہے، وہ ایمان ہے، وہ توکل ہے جو اللہ پر ہم رکھتے ہیں. وہ چیزیں پہنچتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا وَتَرَكْنَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَتَرَكْنَا، کہ ہم ایسے ہی نیکوکار کو بدلہ دیتے ہیں. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. قیامت تک کے لیے یہ عمل جاری رہے گا. اہل ایمان جہاں بھی ہوں گے وہ اس عمل کو عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے رہیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا ہوئی. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہم سے دیکھنا چاہتے، یہی جذبہ دیکھتے ہمارے اندر ہے یا نہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں یا ہم اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے شریعت اور ایک ہے طبیعت. ایک ہے شریعت اور ایک ہے طبیعت. دونوں اگر متصادم ہو جائے، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہم کس پر عمل کریں گے؟ کس پر عمل کریں گے، شریعت پر یا طبیعت پر؟ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ طبیعت اور شریعت جمع ہو جائے تو وہ طبیعت پر نہیں، ہمیشہ شریعت پر عمل کریں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، عیدگاہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز مت پڑھو، نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نماز مت پڑھو۔ کہا بھائی میں تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی تو کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، ثواب تو درکنار تجھے عذاب ملے گا کیونکہ تو نے شریعت کے خلاف۔ تو طبیعت کے سامنے اگر کوئی چیز بہت بھلی سی بھلی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی ہو، اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم آج شریعت پر نہیں اپنی طبیعت پر عمل کریں۔ گھر میں شادی ہو جائے تو پھر ہم شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، طبیعت پر عمل کرتے ہیں، خواہش پر عمل کرتے ہیں۔ گھر میں رشتے کا پروگرام ہو، منگنی کا پروگرام ہو، وہاں شریعت کو سائڈ کر دیتے ہیں، طبیعت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں بہت سارے اعمال ہیں جہاں شریعت اور طبیعت سامنے آ جاتی ہے تو ہم شریعت کو سائڈ کر دیتے ہیں اور طبیعت پر عمل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک بات سن لیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک منافق ہے اور ایک یہودی ہے، یہ دونوں آئے کسی چیز کی ملکیت پر، دونوں میں نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گئے، لڑائی ہو گئی، فیصلہ کرانے کے لیے آئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ شخص جو منافق تھا، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، ایمان والا کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ چیز تمہاری ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کیا کہنا؟ کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہودی سے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے پاس یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ اس منافق سے کہا تو کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ کلمہ پڑھتا تم کچھ بھی کرو گے؟ کلمہ پڑھ کر تم چوری کرو گے، دھوکہ دو گے، حرام کھاؤ گے؟ کلمہ پڑھ لیا تو کچھ بھی کرو گے، تم کامیاب ہوگا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ دیکھیے طبیعت اور شریعت۔ وہ منافق کو فیصلہ قبول نہیں ہوا، اس نے اس یہودی کو کہا کہ چلو دوسری جگہ فیصلہ کریں گے۔ کہاں فیصلہ کریں گے؟ کہا چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے پہلے ہم گئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے وہاں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جو اس میں آئی، جو ہمیشہ دشمنوں پر بھاری پڑتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، وہ گھر سے آئے اور گھر سے آنے کے بعد جو منافق ہے اس منافق کا کام تمام کر دیا، اس منافق کا کام تمام ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، اس کے ورثاء کہنے لگے ہمیں قصاص چاہیے، قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے ایمان والو سن لو، پورے کے پورے مدینے والے بھی اگر ایک طرف ہو جائے اور جو حضرت محمد رسول اللہ کو اپنا حکم تسلیم نہ کرے، اپنا جج تسلیم نہ کرے، ان کو میں پروردگار قسم کھا کر کہتا ہوں ہم انہیں مومن تسلیم نہیں کریں۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنا تجزیہ کریں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں یا طبیعت پر عمل کر رہے ہیں۔ قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق